شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اگر اچھی لگے تو بات سب جگہ پھیلا دینا، اگر نہیں اچھی لگے تو اس کو یہیں پہ ختم کر دینا اسی گروپ میں، اور کوئی اس سے برا بھی نہ لگا کے لے اور نہ کوئی برا سمجھے، کیونکہ صبح سے 3-4 فون آ چکے ہیں لوگوں کے پینک ہونے کے کہ فلانے شخص فلانے شخص فلانے شخص. دیکھو بھائی، یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان بشر ہے، اور انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تو یا تو نیکی کا راستہ چن لے یا تو بدی کا راستہ چن لے. اسی لیے اللہ نے جنت اور جہنم بنایا ہے. اور جہنم جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں بنی ہے. جس طرح دنیا میں ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے جیل بنی ہوتی ہے، اور جیل جو ہے اس کی تا حیات تک نہیں ہوتی کہ جب تک مرتا نہیں تب تک جیل میں رہے گا، نہیں، اس کی ایک حد ہوتی ہے، ایک جس کو عمر قید کہتے ہیں. اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سمجھے، اس کے عمر کے حساب سے اس کو رکھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. مگر جہنم ایک ایسی جگہ ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اس کے مستحق ہے، جو اس کے مستحق ہے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے. اور مسلمان اور غیر ایمان والے میں یہ فرق ہے کہ ایمان والا ایمان کی نسبت سے جہنم سے نکالا جائے گا، اور غیر ایمان والا غیر ایمان کی نسبت سے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا. اور دنیا میں دونوں طبقے جی رہے ہیں، اور دونوں طبقے کے بیچ میں یہ فرق ہے کہ غیر ایمان والا اگر آنکھیں بند ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا. اگر ایمان کے ساتھ گیا تو ٹھیک، نہیں ایمان کے ساتھ گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گیا. مگر ایمان والا جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو بھائی شرط اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے شرطیں رکھا ہے کہ ساری شرط پوری کرو تو تم کو ڈائریکٹ جنت ہے. اگر ساری شرطیں پوری نہیں کیے تو تم کو پاک صاف کرنے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا. جہنم میں تمہارے ہر اس چیز کو جلا کے نست نابود کیا جائے گا. اس کے بعد تم کو جو ہے نہر حیات میں ڈال کے پھر بعد میں جنت میں ڈالا جائے گا. تو یہی بات اصل میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی شیطان، اللہ نے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اس کو اسی وقت ختم کر سکتا تھا. اللہ اس کو اسی وقت ختم کر سکتا تھا، نست نابود کر سکتا تھا، مگر اللہ نے اس کو حیاتی دی. اللہ نے اس کو حیاتی دی، تا قیامت تک اس کو حیاتی ہے. آج ہم جو ہے شیطان کی طرف سے اتنے بے فکر اور اتنے غافل ہے. میرے بھائیوں، یہ جو بات بتا رہا ہوں اس کو بہت باریکی سے سننا، بہت دھیان توجہ سے سننا، کہ شیطان کو جو ہم نے ہلکے میں لیا ہوا ہے، یہ شیطان ہلکے میں نہیں ہے بھائی صاحب. آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت کا آخری آنے والا اللہ کے نبی کا امتی، اس کی زندگی کو شیطان دیکھے گا، اس کی زندگی کو شیطان نست نابود کرنے کی کوشش کرے گا. تو اب یہ بتاؤ کہ میری عمر آج جو ہے مثال کے طور پہ 60 70 80 سال ہے، تو میں نے 80 سال کی زندگی میں شیطان کو یہ کیا تو اس کا مطلب شیطان نہیں یہ ہوا، بلکہ میرے آگے سے کب دنیا بنی تھی یہ تو اللہ جانتا ہے. وہاں سے لے کے آخری دنیا کب، آخری انسان کب آئے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے. اتنی لمبی زندگی شیطان کی ہے، اور اس نے کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سامنے کھڑے رہ کے مخالفت کی ہے. ان سے مطلب اپنے ہر طریقے کے حربے نبھایا ہے شیطان نے، سمجھے نا. تو اس کے لیے بھائی شیطان کو ہلکا مت سمجھو. اس شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو جہنم میں ڈالوں گا، سمجھے نا. اس شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو جہنم میں ڈالوں گا. اس کے لیے جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کی طرف رہے گا، جو شیطان کا ہے وہ شیطان کی طرف رہے گا.
تو بھائی یہ جو آج مجھ سے سوالات کیے گئے تو اس کا جواب میں یہ میرا ایک اشارہ ہے، اور اشارے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بھائی ہر گروپ میں کچھ ایسے شیطانی دماغ کے لوگ ہیں جو لوگوں کو پینک کرتے ہیں، ورگلاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اس سے ان کا کیا فائدہ ہے یہ تو اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں، اس سے ان کا کیا فائدہ ہے یہ تو وہ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ مگر ہم کو اتنا سمجھنا ہے کہ ہم نے جس طرح ایک کلمہ پڑھ کر اللہ اور اس کے نبی کو اپنایا ہے، اسی طرح سے بھائی ہمارا لین دین جو ہے ایک شخصیت سے ہوا ہے، اور وہ شخصیت جو ہے اس وقت اندر بیٹھی ہے، ہر طریقے کے وہ وعدے کی ہے۔ اب ہمارا صرف اور صرف ٹارگٹ جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے، اس کے بعد اس کا ایمان کس لیول پہ وہ دکھاتی ہے وہ دیکھنا ہے، سمجھے نا۔ اس کے لیے ادھر ادھر کی باتوں میں اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ذرا سا بھی اپنے دماغ کو مت لگاؤ، صرف اپنا دماغ جو ہے اللہ کی عبادت پہ لگا اور صبر پہ رکھو۔ دیکھو صبر تو ہر کوئی کر رہا ہے، صبر میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں اور بھی کر رہے ہیں، مگر صبر کے ساتھ یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صبر کے ساتھ اللہ کی ذات کا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہے تو صبر کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات کا یقین نہ ہو تو صبر کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کے لیے بھائی اللہ کی ذات کا یقین بناتے ہوئے صبر کرو، نماز روزہ پڑھے، جتنی ہو سکتے ہے عبادت کرے، مگر عبادت کا منشا، عبادت کا ٹارگٹ یہ نہ ہو کہ میرا پیسہ مجھ کو مل جائے۔ عبادت کا ٹارگٹ یہ نہ ہو کہ میرا پیسہ میرے کو مل جائے، اس کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں، اس کے لیے میں روزے رکھ رہا ہوں، اس کے لیے میں صدقات کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی، میرے بالکل نہیں۔ عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اللہ جب دیکھے گا کہ میرا بندہ واقعی میری طرف ہے، اس کی پریشانیاں کافی ہو گئی ہے، یہ کافی پریشان ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اور وہ کیسے کرے گا یہ بھی وہی رب جانتا ہے، یہ بھی وہی رب جانتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ سمجھو میرا 1,00,000 روپیہ بھی لگا ہے تو اللہ مجھے کس راستے دے گا یہ وہ جانتا ہے، اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے صبر کرو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے صبر کرو۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے اندر ہر طریقے کا انسان ہے جو کسی کی اچھی چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ کچھ انسان ایسے فطرتی ہوتے ہیں جو کسی کا بھلا دیکھ نہیں سکتے ہیں، سمجھے نا۔ اس کے بہت سے یہ ہے، مگر بول کے میں کسی کے دل کو نہیں دکھانا چاہتا، سمجھے نا۔ مگر اس دنیا کے اندر ہر طریقے کا انسان اللہ نے رکھا ہے کہ کوئی کسی کو روتے دیکھنا چاہتا ہے، کوئی کسی کو برباد ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، کوئی کسی کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر فطرت کا انسان ہے دنیا میں۔ اس کے لیے میرے بھائی معتبرانہ گزارش ہے کہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، پینک نہ ہوئے، سمجھے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خاطر بس اللہ پہ یقین رکھیے اور صبر کیجیے، اور جو باتیں جو بولا ہوں اس کو باریکی سے سنیں، بہت دھیان و توجہ سے سنیں، اور پھر اس کو اوپر اپنا غور و فکر کرے، اور جو بتایا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے بھائی، اللہ کی طرف۔ نہ میں کسی کو پیسے دے سکتا ہوں، نہ دلا سکتا ہوں، نہ ہی دنیا میں کون کسی کو پیسہ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کی ذات کے، سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا تو کوئی مائکا لال دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس فیصلے کو روک دے، سمجھے نا۔ بس اللہ یہی بولتا ہے کہ شیطان سے یہی بولا ہے کہ جو تیرے ہے وہ تیرے طرف رہیں گے۔ اگر میرے بندے نے اگر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے سچے دل سے، تہے دل سے اگر معافی مانگ لیا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس کے لیے بھائی ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو کے اللہ کو منانا ہے، اور اللہ کو منا کے اللہ سے لینا ہے، اللہ سے لینا ہے۔ اس بات کے اوپر اپنے دماغ کو تھوڑا سا ڈال کے، تھوڑا سا توجہ سے بھائی میرے بھائی اس کے اوپر عمل کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔